ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی ماضی کے اندر جو حکومتیں رہی ہیں وہ صوبوں کے اندر کیا ڈیلیور کرتی رہی ہیں. امتیاز میر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, صدیق الفاروق بھی موجود ہیں اور ڈاکٹر فوزیہ بھی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. ڈاکٹر فوزیہ, تذکرہ ہو رہا تھا ایم کیو ایم کی سیاست کا اور پچھلے 15 سالوں کا جو تذکرہ ہوا ہے تو اس میں یہی بات سامنے آتی ہے کہ ایم کیو ایم ہر حکومت کا حصہ رہی ہے اور ڈیلیور جب کرنے کی بات آتی ہے تو پھر جب کمپیریزن کیا جاتا ہے تو حکومتوں میں وزارتیں تو لی ہیں لیکن جب ڈیلیورنس کی بات آتی ہے تو اس طرح سے عوام مایوس نظر آتی ہے. کیوں؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات تو میر صاحب کو میں بڑی رسپیکٹ دیتی ہوں, لیکن انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا جس کو میں کنڈیم کروں گی, جو انہوں نے کہا کہ اشارے کی جماعتیں ہیں. ٹھیک ہے, یہ جو اس قسم کی لینگویج ہے یہ وہی لوگ استعمال کر سکتے ہیں بہت معذرت کے ساتھ کہ جن کی جیب کو گرم کیا جاتا ہے. اور جو اینکرز جن کو میں یہاں یہ بھی کہہ سکتی ہوں نا کہ لفافہ اینکرز بھی ہوتے ہیں بہت زیادہ. جب تک یہ چیزیں ختم نہیں ہوں گی تب تک آپ کے ملک میں چیزیں ٹھیک نہیں ہو سکتی. جب تک کہ آپ کسی اور کی آشیرواد لے کے کام کرتے رہیں گے, جب تک کہ آپ اپنے آقاؤں کو خوش کریں گے تب تک کوئی مسئلہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. ایم کیو ایم ایک گڈ فیتھ میں نواز شریف صاحب کے پاس گئی اور اس کو ملی. آپ اگر یہ مجھے کہتے کہ ڈاکٹر فوزیہ آپ نے کیا وہاں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کرنے گئے تو میں نے آپ کو اسی وقت فوراً بولا کہ ہم نے کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ ان سے نہیں کی. ہم نے ان سے کہا کہ ہمیں آئین میں یہ چینجز کرانی ہے, کیونکہ میرا خیال میں اب یہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں آئین کی درستگی کرنی پڑے گی وقت اور جو اس کے مطابق. اگر آپ کو کوئی پرابلم ہے تو آپ کو اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا نا. ہم وہاں جا کے یہ مانگتے کہ ہمیں یہ سیٹیں چاہیے تو سیٹیں تو ہمیں ماضی میں بھی ملی ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, اس میں عوام کو فائدہ نہیں ہوا. لیکن پھر یہ ایکسپٹ کر رہی ہیں کہ صرف ایم کیو ایم کو فائدہ ہوا ان سیٹس کا؟ نہیں, دیکھیے میں آپ کو بھی بتا رہی ہوں ابھی جو ہم نے ڈیسیژن کرنے گئے. اور دوسری بات, آپ جو یہ ایم کیو ایم کی بات کر رہے ہیں یہ وہ ایم کیو ایم نہیں ہے جو ماضی میں آپ نے دیکھی تھی. ٹھیک ہے, یہ ایک بالکل ڈیفرنٹ ایم کیو ایم ہے جس میں پروگریسو لوگ موجود ہیں, پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں جو کہ خود اپنا انٹروڈکشن ہے وہ کسی اور کے انٹروڈکشن پہ نہیں چل رہے. اور بالکل آپ یہ دیکھیں گے کہ جب یہ لوگ ایوانوں میں جائیں گے تو یو ول سی دا چینج. ہم نے یہی دیکھا ہے کہ ہم شاید ایک کا پلو پکڑیں اس کا پلو پکڑیں, لیکن پیپلز پارٹی کی میں ایک بات بتاؤں کہ 15 سالوں میں اگر این آئی سی وی ڈی انہوں نے ایک بنایا ہے تو کیا کمال کیا ہے. 15 سالوں میں انہوں نے سے لوگ آتے یہاں علاج کراتے ہیں, یہ کمال نہیں ہے. نہیں, میری بات سنیے, آپ کا جو ایجوکیشن سیکٹر ہے بالکل بیٹھ کے اگر آپ نے کسی قوم کو ختم کرنا ہے آج کل کے دور میں تو آپ بمباری نہیں کریں, آپ ان کا ایجوکیشن سسٹم ختم کر دیں. ٹھیک ہے, خود ہی وہ سیدھے ہو جائیں گے نا. تو آپ نے تو کچھ بھی نہیں کیا. آپ کا میڈیکل سیکٹر این آئی سی وی ڈی میں کتنی کیپیسٹی ہے آپ جا کے ذرا دیکھیں تو صحیح وہاں حالات کیا ہیں. ٹھیک ہے, میں اس کو برا نہیں کہنا چاہ رہی ہوں لیکن آپ صرف خود جائیے گا اور خود جا کے آپ دیکھیے. ٹھیک ہے, مجھے ذرا یہ بھی بتائیے گا پینل کنٹرول روم سے کہ صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ٹھیک ہے صدیق صاحب, میں ذرا ایک سوال یہاں پر کرنا چاہوں گا کہ سابق وزیر اطلاعات اور وزیر ٹرانسپورٹ سندھ کی اگر بات کر لیں شرجیل اعلام میمن کی تو وہ بھی یہ کہتے نظر آئے جب اتحاد کی بات سامنے آ رہی تھی آپ لوگوں کے تو یہ کہا کہ ہمارے مخالفین یا پھر ہمارے سامنے جو بھی اتحاد کھڑا ہوگا اس کو ویلکم بھی کیا. ایک طرف زرداری صاحب نے بھی کہا اور ایک طرف شرجیل صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ لیکن آخر میں جو بات کی وہ میں اس پر آپ سے سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا کہ 0+0=0. یہ کانفیڈنس ہے پیپلز پارٹی کا آپ کے اتحاد کے لیے. اور ابھی امتیاز کی بات بھی آپ نے سنی, ڈاکٹر فوزیہ نے اس کو ڈیفینڈ کیا ہے. سوال یہاں پر یہی ہے کہ جو عوام ہے وہ مایوس تو نظر آ رہی ہے, اس کا جو رزلٹ ہے پچھلے الیکشنز کا وہ مایوس کن رہا ہے جس سیاسی جماعت کے ساتھ آپ نے اتحاد کیا ہے. تو یہ جو شرجیل صاحب کی بات ہے 0+0=0, اس کو آپ کیسا دیکھتے ہیں زیرو کو؟ میں اس کا جواب دیتا ہوں لیکن پہلے امتیاز میر صاحب سے شاید میرے ساتھ میں پہلی دفعہ آمنا سامنا ہوا ہے اس پروگرام میں. ٹھیک ہے, انہوں نے یہ کہا کہ مسلم لیگ نون نے 3 آپریشن کیے اور یہ آئین بڑے باخبر ہیں. انہیں کچا کلا آپریشن, پکا کلا آپریشن, کراچی کارنیج بھول گئے نا پیپل پارٹی کے دور میں.
वो पीपल्स पार्टी ने किसके खिलाफ किया था? नंबर 1। ठीक है। नंबर 2, इन्होंने 1-2 इदारों का नाम तो ले लिया, लेकिन रोजगार का इन्होंने जब कहा तो जब रोजगार के मसाइल ना हल किए पीपल्स पार्टी ने, मवासलात हल नहीं कर सके, ठीक है। बिजली की लोड शेडिंग का मसला आप देख लीजिए क्या सूरत रही, मेयार तालीम तबाह है सिंध का। वहां जो यूनिवर्सिटियों से निकलते हैं ग्रेजुएट भी पोस्ट ग्रेजुएट दरखास्तें नहीं लिखी जाती। पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने मेयार तालीम को कितना बेहतर किया। मेरा ये तजुर्बा है, मैंने अपने सामने वो पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट बिठा के उनसे कहा दरखास्त ही लिख दें। अच्छा, ये करते हैं, नहीं लिख सके। और डिग्री कौन सी है? ये तजुर्बा आपने सिंध में किया था? सिंध के लोगों की बात कर रहे हैं? सिंध की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप घोस्ट स्कूल्स हैं। बड़ा वसी तजुर्बा है आपका पंजाब से निकल के सिंध में। तो ये एक बात मैं कर रहा हूँ कि जब वो बात पीपल्स पार्टी को जो क्रेडिट है वो जरूर दें, लेकिन पीपल्स पार्टी के जो नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो भी जब एनालिस्ट हो ना, पार्टी वाला तो संभालेगा, एनालिस्ट को तो सामने लाने चाहिए। खैर, ठीक अब है। आपने भाई अगर 0+0 है तो पीपल्स पार्टी ठीक है, अब नतायज आने दें, इलेक्शन होने वाले हैं इंशाल्लाह 8 फरवरी को होंगे, फिर देख लेते हैं कि 0+0 है या कुछ फिगर्स आते हैं। नहीं, पीपल्स पार्टी, सिद्दीक साहब, पीपल्स पार्टी बड़ी कॉन्फिडेंट है, खास तौर पर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के मामले में कि वजीर आजम तो वही होंगे। दूसरी तरफ अगर मैं आसिफ जरदारी के कमेंट की बात करूं तो वो भी ये स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बात की, जलसे से खिताब किया कि मुखालफिन को तो वेलकम कहते हैं, लेकिन ये अब हम देख रहे हैं 90 की दहाई का जो ट्रेंड था, एक तरफ मोहतरमा थी, दूसरी तरफ मियां साहब थे, फिर मोहतरमा थी, मियां साहब थे, अब वही जुमले दोबारा रिपीट हो रहे हैं कि लाहौर का वजीर आजम नहीं होगा। ये नहीं होना चाहिए। ये नेगेटिव बात की उन्होंने कि हम लाहौर का वजीर आजम, पहले तो जरदारी साहब ने कहा कि नवाज शरीफ को वजीर आजम नहीं बनने देंगे, बिल्कुल, फिर अगले दिन उसमें तरमीम कर ली और कहा गया लाहौर का वजीर आजम नहीं बनने देंगे। तो फिर मेरा ख्याल आप लोग की तरफ से भी तो सामने आया कि रायवंड से होगा वजीर आजम। सुन ले बात, रायविंड से वजीर आजम होने का दावा पीपल्स पार्टी भी करे, हम भी करें, लेकिन फलां को हम बनने नहीं देंगे, ये नेगेटिव बात, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। ठीक है। और जरदारी साहब ने जब ये कहा कि नवाज शरीफ को नहीं बनने देंगे, तो मैंने ये कहा कि वो ये खुदाई दावा ना करे। उन्होंने चूंकि खुदाई दावा किया है तो वो इस दावे में इंशाल्लाह नाकाम होंगे। ठीक है डॉक्टर फौजी साहब, मैं ज़रा आखिरी सवाल भी यहाँ पर जाऊँगा क्योंकि दामन वक्त में गुंजाइश कम रह चुकी है। एमक्यूएम इस वक्त कैंपेन शुरू कर चुकी है और घर घर कैंपेन जैसे होती थी एमक्यूएम की, लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी है कि एमक्यूएम का इंज़माम अभी माज़ी करीब में ही हुआ है। जो बल्दियाती इलेक्शन के बायकॉट से पहले मामला था, तो वो इंज़माम एकदम से हो जाना, उस पर बड़े सवालिया निशान थे। उससे ज़रा सा पीछे चले जाते हैं गवर्नर सिंध की नाम के हवाले से कि नाम कुछ और थे, लेकिन इंतखाब कामरान टिसोरी साहब का हुआ, जो कि बरमला में इज़हार करता हूँ कि अच्छी कारकर्दगी कर रहे हैं, जो कि इमरान इस्माइल साहब ने दावे किए थे उससे तो खैर बेहतर ही कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली होती नज़र आई हैं माज़ी करीब के अंदर। अब एमक्यूएम दोबारा से आ चुकी है, लेकिन एक अरसा दूसरी सियासी जमात का आप भी हिस्सा रहीं और मुस्तफ़ा कमाल साहब भी रहे, तो कहीं ना कहीं इन हाउसेज ये भी खबरें सामने आ रही हैं कि एमक्यूएम अभी भी धड़ेबंदी का शिकार है, ओहदे के ऊपर भी कुछ मामलात होते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। सवाल करने का मकसद ये था ताकि आप वो बैकग्राउंड समझ सकें कि कहना क्या चाह रहा हूँ। क्या एमक्यूएम उसी तरह मुत्तहिद होकर इस इलेक्शन में नज़र आएगी, अपने वोटर्स के पास घर घर जाती नज़र आएगी या नहीं? देखिए बिलाल साहब, मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में ये बात कर दी थी कि जब से हम यूनाइट हुए हैं, हमारी जो कामयाबियां हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह उनका ग्राफ ऊपर ही जा रहा है। जो चीज़ हमने सोची, हमने डिसाइड की, डिस्कस किया, डिसाइड किया एंड आगे गए और हमें उस पर कामयाबी अल्लाह ताला ने दी। अब उसके बाद अब हम एक और फैसला किया है, हमने पीपल्स नवाज शरीफ साहब से हम मिले और उनको हमने 3 नुकात पे बात की और जिस पे उन्होंने इत्तफाक भी किया है। नवाज शरीफ साहब भी ये चाह रहे हैं कि अवाम के मसाइल हल हों। अच्छा। तो बिल्कुल हम हल और हम भी यही चाह रहे हैं। देखिए, सीट्स लेना ना लेना ये अलग बात है, लेकिन हम फोकस्ड हैं अपने काम की तरफ, हम वही काम करेंगे।
اور میں یہ بالکل سمجھتی ہوں کہ وہ لوگ جو کہ اس ملک کا اچھا چاہتے ہیں، جو لوگ حب الوطن ہیں، جو لوگ یہ نہیں کہتے کہ وہ کسی کے کندھے پہ چڑھ کے آ جائیں، وہ آپ آئیں، سیاست کرنا ہر ایک کا حق ہے اور وہ کرے کام اور کام کر کے دکھائے. عوام کا یہ بالکل ثوابدید ہے وہ کس کو سلیکٹ کرتے ہیں، لیکن خدا را ان لوگوں کو مت سلیکٹ کیجیے گا جو کہ آپ کے علاقے میں آپ نے کبھی ان کو دیکھا ہی نہ ہو. آپ کے علاقے کے لوگ ہوں، وہ اگر الیکشن کانٹیسٹ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ علاقے میں عرصے سے ایم کیو ایم کو بھی نہیں دیکھا. نہیں، وہ جب ہم نہیں تھے، اب آپ دیکھیں علاقے میں سب نظر آ رہے ہیں، تو میرا خیال میں چیزیں بہتر ہو رہی ہیں، تو آپ کو ایم کیو ایم کو کریڈٹ دینا چاہیے. چلیں میں آخر میں ایک چیز اور ایڈ کر دیتا ہوں، ایک سوال تاکہ کامنٹ آ جائے. آپ یہاں موجود ہیں تو ایم کیو ایم کا نیریٹو بھی سامنے آ جائے گا. پی ایس پی کا تذکرہ میں ایسا کرنا نہیں چاہ رہا، لیکن پی ایس پی کے اندر بھی جب پے در پہ شکست ہوتی رہی مختلف انتخابات کے اندر، مختلف مصطفیٰ کمال صاحب خود بھی کھڑے ہوئے، تو بہت سارے لوگ پی ایس پی سے رستہ اپنا دور کرتے گئے، الگ کرتے گئے. اب یہ ایم کیو ایم کے ساتھ ایک اتحاد ہوا ہے، آپ کو بیسٹ وشز بھی ہیں پوری ایم کیو ایم کو، لیکن سوال یہاں پر یہ کہ اگر خدا نخواستہ اس الیکشن کے اندر بھی وہ رزلٹ، وہ نتائج آپ حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں، تو کیا پھر کوئی ایسی پریڈکشن ہے کہ پھر سے رستے جدا ہو جائیں گے، راہیں الگ الگ ہو جائیں گی؟ اس پر بھی ذرا کامنٹ کرتے ہیں. ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے ان کی ڈیوٹیز مختص کی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے میری تو یہ دعا ہے کہ ہم سے وہ نیک کام کروا لے. ٹھیک ہے. اور کیونکہ ہم اپنی آخرت سنوارنے کے لیے کام کر رہے ہیں. میری کوئی بریڈ اینڈ بٹر نہیں ہے یہ پالیٹکس، مجھے اس پالیٹکس سے کوئی میری گھر کا چولہا نہیں چل رہا. میں یہ چاہتی ہوں کہ میں ایسے کام کر جاؤں کہ جب میں اس دنیا میں نہ رہوں تو لوگ مجھے یاد کریں. اور میری یہی دعا میری پارٹی کے لیے بھی ہے، میری پارٹی کے لوگوں کی سوچ بھی یہی ہے، اور میں دوسری پارٹیوں کے لیے بھی سوچتی ہوں کہ جو کچھ کما رہے ہیں نا یہیں رہ جائے گا. وقت کم رہ گیا. اگر پارٹی وہ نتائج حاصل کرنے میں ناکام رہتی ہے تو یہ اتحاد، یہ انضمام ایم کیو ایم کا ایسا ہی رہے گا یا رستے الگ الگ ہوتے کس کے ساتھ اتحاد؟ آپ کی اپنی سیاسی جماعت کے اندر جو اتحاد ہوا ہے ماضی میں، ہم بھاگنے کے لیے نہیں آئے. اور جو گورنر صاحب کی اگر آپ بات بتاتے ہیں تو گورنر صاحب کا جو نام دیا تھا وہی گورنر صاحب آئے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ان کی پرفارمنس نہیں اچھی تو آپ مجھے کہیے، پرفارمنس بھی اچھی ہے تو پھر برائی کہاں ہے؟ مطلب یہ آپ لوگوں کا انضمام رہے گا اگر نتائج ملتے ہیں یا نہیں بھی ملتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے صدیق صاحب، آپ سے بھی آخری کامنٹ یہاں پر لینا چاہوں گا. صدر نے بھی نگراں وزیر اعظم کو خط لکھا ہے، خدشات اس میں ظاہر کیے گئے ہیں. لیول پلینگ فیلڈ کا تذکرہ بار بار تو کیا جا رہا ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے، لیکن پی ٹی آئی تو پلینگ فیلڈ مانگ رہی ہے. تو کیا کہیں گے اس پہ کہ پلینگ فیلڈ سب کے لیے ہونی چاہیے، اور صدر کا کیا کردار ہے اس تمام معاملے کے اندر؟ ایک شارٹلی کامنٹ کیجیے گا پلیز اس پر. میرا خیال ہے صدر صاحب نے پارٹی پر ہونے کا حق ادا کیا ہے اور ایک خط لکھ دیا. اچھا، حق ایسے ادا نہیں ہوتا کہ اگر استعفیٰ دے دیتے اسی وقت جب خان صاحب کو جیل میں بھیجا گیا تھا؟ وہ نہیں نہ دے سکتے. جب 9 مئی کا واقعہ ہوا تھا تب استعفیٰ نہیں دے سکتے تھے اگر حق ادا کرنا تھا؟ مراعات بہت ہیں، وہ استعفیٰ نہیں دے سکتے. سیٹ تو انجوائے کرنی ہے نا. یہ ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی ہے سیٹ انجوائمنٹ ہو رہی ہے یہاں پہ. میں نے کہا ہے کہ مراعات بہت زیادہ ہیں، سہولتیں بہت ہیں. اچھا، خان صاحب بھی کافی ناراض نظر آئے تھے صدر سے، لیکن اب پہلے بھی ایک خط لکھا، ابھی بھی ایک خط لکھ دیا. کیا صدر، ٹھیک ہے وہ صدر پاکستان ہے لیکن پارٹی کا جو حصہ ہے وہ حق ادا کر رہے ہیں پارٹی کا؟ خط لکھیں گے گرچہ مطلب کچھ نہ ہو، ہم تو عاشق ہیں تمہارے نام کے. ٹھیک ہے، چلیں، بہت شکریہ، جواب مل گیا. آپ دونوں معزز مہمانوں کو بہت شکریہ. صدیق الفاروق صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے، ڈاکٹر فوزیہ امی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھیں. ناظرین، اب دیکھنا یہ ہے کہ اتحاد ہوتا دکھائی دے رہا تھا، اب اتحاد ہو چکا ہے. اب مستقبل کے اندر پیپلز پارٹی کن سیاسی جماعتوں سے اتحاد کرتی ہے؟ خاص طور پر پنجاب کے اندر ایک آواز سنائی دی ہے کہ پی ٹی آئی سے کہیں نہ کہیں سافٹ کارنر دیکھا جا رہا ہے. اس تمام معاملے کے اندر جمعیت علماء اسلام فے کا کیا کردار ہے؟ مولانا صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں؟ جماعت اسلامی کیا کرنے جا رہی ہے؟ اور خاص طور پر پی ٹی آئی کو کیا پلینگ فیلڈ کا جو شکوہ ہے وہ دور ہو سکے گا؟ یہ تمام چیزیں ہم کل کے روز آپ سے ڈسکس کریں گے. بہرحال